ตรงกับใจใครเข้ามาก็ไม่สนใจทุกครั้งไงทุกที่ไปแต่มันยกเว้นในแค่เธอปากมันยังไม่ตรงกับใจใครเข้ามาก็ไม่สนใจทุกที่ไปทุกครั้งไงยังไงก็แพ้เพียงแค่เธอअस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल रेंटल लव लैब एपिसोड 4 के हवाले से मैं आज बात करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बिल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो ड्रामा सीरियल रेंटल लव लैब एपिसोड 4 में आप लोग देखने वाले हैं। चौथी एपिसोड कहानी को एक नए मरहले में दाखिल करती है। इब्तिदाई अक़सात जो इब्तिदाई एपिसोड है जहां किरदार अपने ताल्लुक़ को एक तजुर्बा या मुआहिदा समझ रहे थे, वही में इनकी जज्बात पहले से कहीं ज़्यादा हकीकी महसूस होने लगती है। यही वजह है कि ये एपिसोड रोमानी लम्हात, जज्बाती कशमकश और किरदारों की अंदरूनी तब्दीलियों से भरपूर नज़र आती है। एपिसोड का आगाज़ निस्बतन पुरसुकून माहौल से होता है, लेकिन जल्द ही नाज़रीन महसूस करते हैं कि मरकज़ी किरदारों के दरमियान कुछ बदल रहा है। वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हैं, एक दूसरे की बातों का ख्याल रखते हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो दे रहे हैं जो आमतौर पर सिर्फ़ करीब लोगों के दरमियान देखी जाती है। अगरचे दोनों खुलकर अपने जज्बात का इजहार नहीं करते, मगर इनकी रवैये सब कुछ बयान कर देते हैं। इस एपिसोड का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि दोनों किरदार मोहब्बत के एहसास से खूबज़दा भी है। इनका ताल्लुक़ इब्तिदा में एक महदूद वक्त के लिए शुरू हुआ था, इसलिए वो जानते हैं कि इस रिश्ते का मुस्तकबिल गैर यकीनी है। यही सोच इन्हें अपने दिल की बात मानने से रुकती है। वो जितना करीब आते हैं इतना ही ज़्यादा ख़ुद को दूर रखने की कोशिश करते हैं। मरकज़ी हीरो के किरदार में इस एपिसोड के दौरान वाज़ेह तब्दीली नज़र आती है। पहले वो अपने जज्बात को नज़रअंदाज करता था और हर चीज़ को मंतकी तो अंदाज में देखने की कोशिश करता था, लेकिन अब वो महसूस करने लगा है कि बाज़ी औक़ात दिल की बात अक़ल से ज़्यादा ताक़तवर होती है। वो कई बार ख़ुद से सवाल करता है कि आखिर वो दूसरे किरदार के बारे में इतना क्यों सोचता है, क्यों इससे खुशी करती है और इसका गम उसे परेशान कर देता है। दूसरी तरफ
ہیروئن بھی اندرونی کشمکش کا شکار ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے اپنے جذبات کو مکمل طور پر قبول کر لیا تو شاید اسے مستقبل میں تکلیف اٹھانے پڑے، اس لیے وہ اپنے دل اور دماغ کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ہرگز لمحے کے ساتھ یہ کام مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایپیسوڈ کے دوران کئی خوبصورت مناظر شامل کی گئے ہیں جو دونوں کرداروں کے تعلق کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکرانا اور خاموشی میں بھی ایک دوسرے کو سمجھ لینا، یہ تمام چیزیں ناظرین کو احساس دلاتی ہے کہ ان کا رشتہ اب صرف ایک تجربہ نہیں رہا۔ اسی دوران چند ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جو ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ کسی تیسرے شخص کی موجودگی یا کچھ ادھوری معلومات کی وجہ سے دونوں کردار ایک دوسروں کے ارادوں پر شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ غلط فہمیاں کی کہانی میں تناؤ پیدا کرتی ہے اور آڈینس کو جذباتی طور پر کرداروں کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ ایپیسوڈ 4 کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف رومانس پر توجہ نہیں دیتی بلکہ کرداروں کی شخصیت اور ان کے ماضی کو بھی بہتر انداز میں پیش کرتی ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کچھ خوف اور کمزوریاں ایسی ہیں جنہوں نے انہیں دوسروں سے دور رہنے پر مجبور کیا۔ یہی ماضی اب ان کے حال پر اثر ڈال رہا ہے۔ ایک مرحلے پر ہیرو کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ اگرچہ محبت کا اعتراف نہیں کرتا مگر اس کی اعمال واضح طور پر بتاتے ہیں کہ وہ دوسرے کردار کی کتنی پرواہ کرتا ہے۔ جب کوئی مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اسی شخص کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہیروئن بھی آہستہ آہستہ اپنے دل کی آواز سننا شروع کر دیتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ اس کے دن کا سب سے خوشگوار حصہ وہ وقت ہوتا ہے جو وہ اس شخص کے ساتھ گزارتی ہے۔ یہ احساس اسے الجھن میں مبتلا کرتا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کا تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ایپیسوڈ کے درمیانی حصہ میں کچھ جذباتی مناظر شامل ہیں جو کہانی کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ ان مناظر میں کردار اپنی کمزوریوں اور خوف کا سامنا کرتے ہیں اور ناظرین کو پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ دونوں صرف محبت میں نہیں پڑ رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی زندگی کا اہم حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ دوستوں کے کردار بھی اس ایپیسوڈ میں اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ کبھی مزاح پیدا کرتے ہیں اور کبھی ایسے مشورے دیتے ہیں جو مرکزی کرداروں کو اپنے جذبات سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہی دوست حالات کو مزید پیچیدہ بھی بنا دیتے ہیں جس سے کہیں کہانی دلچسپ رہتی ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری حصے میں جذبات اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو دونوں کرداروں کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنی تعلق کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں۔ اگرچہ وہ ابھی بھی اپنے دل کی مکمل بات زبان پر نہیں لاتے مگر ان کی آنکھوں اور رویوں سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ اختتامی مناظر خاص طور پر متاثر کن ہے۔ ان میں خاموشی، جذبات اور غیر کہی باتوں کا ایسا امتزاج دکھایا گیا ہے جو ناظرین کو دل کے چھو لیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تعلق ایک ایسا تجربہ نہیں بلکہ حقیقی محبت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ ایپیسوڈ 4 مجموعی طور پر ایک مضبوط اور جذباتی ایپیسوڈ ہے۔ اس میں رومانس، ڈرامہ، غلط فہمیاں، امید اور جذباتی نشوونما سب کچھ موجود ہے۔ کہانی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے مگر ہر منظر کرداروں کے تعلق کو مزید گہرا بناتا ہے۔ ایپیسوڈ کا اختتام کئی سوالات چھوڑ جاتا ہے۔ کیا دونوں اپنے حقیقی جذبات کا اعتراف کرے گا؟ کیا ان کے تعلق کی مدت ختم ہونے کی بھی وہ ساتھ رہ سکے گی یا پھر حالات انہیں الگ کر دیں گے؟ یہی سوالات ناظرین کو اگلے قسط دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ قسط واضح کرتی ہے کہ بعض اوقات ایک مصنوعی یا عارضی رشتہ بھی حقیقی جذبات کو جنم دے سکتا ہے، اور جب دل کسی کے قریب آ جاتا ہے تو پھر معاہدوں اور اصول کی اہمیت کم ہونے لگتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ ڈرامہ سیریل رینٹل لاؤ لیب ایپیسوڈ 4 کے لیے ایکسائٹڈ ہے اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے
ڈراماز ریویو کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے. تو تھینکس فار واچنگ. بائے فار ناؤ. ٹیک کیئر.